بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو شخص فجر کی نماز کے بعد 3 بار یہ آیت پڑھتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کی ہر ضرورت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ دوستوں، جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین پر بسنے والے انسانوں کی تخلیق فرمائی ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی، تب سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں پر اپنے احکامات نازل فرماتا رہا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں پر وحی کی صورت میں آیت نازل فرمائی ہے، جو صرف انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے، بلکہ انسانوں کے لیے ان آیتوں کو پڑھنے اور یاد کرنے میں بھی بے شمار ثمرات موجود ہیں۔ 1400 سال پہلے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں پر دین کی تکمیل کا ارادہ فرمایا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل فرمایا، اور اللہ نے قرآن پاک میں بار بار کچھ ایسے کلمہ کا ذکر فرمایا ہے کہ اگر کوئی انسان ان کلمات کو پڑھ لے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں رحمت اور دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور پڑھنے والے شخص کے لیے اس کی حاجت کی منظوری تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ پیارے دوستوں، جان لیجئے کہ یہ 3 کلمات ہیں جس کا تذکرہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ آپ کی خدمت اقدس میں ایک صحابی نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی نصیحت تجویز فرما دیجیے کہ دشمنوں کے سر سے، شیطان کے سر سے، رزق کی تنگی سے، تمام دنیاوی مشکلات کے سر سے، قبر کے سر سے، محشر کے سر سے، پلصراط کے سر سے، جہنم کے سر سے، اور ہر قسم کے روز محشر کے سر سے بچاؤ ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا، 3 آیتیں کریمہ ہیں کہ جو شخص ان آیتوں کو نماز فجر کے بعد پڑھے گا تو جو بھی اس کی حاجت ہوگی، یہ آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کرتی رہے گی۔ تو جو بھی نماز فجر کے بعد یہ 3 آیات مبارک پڑھے گا، جب تک اس کی حاجت پوری نہ ہو جائے، یہ آیات اس کے لیے اللہ کریم سے دعا کرتی رہے گی۔ صرف یہی نہیں بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 70,000 فرشتے اس شخص کے لیے شام تک دعائیں مغفرت، دعائیں رحمت کرتے ہیں جو شخص صبح نماز کے بعد یہ 3 آیات پڑھے گا۔ دوستوں، یہ بات تو ہم سب مسلمان بخوبی جانتے ہی ہیں کہ قرآن مومن کے لیے شفا ہے۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرما رہے ہیں، اور جان لیجئے کہ قرآن پاک واحد آسمانی کلام ہے جو آج تک بغیر کسی تعریف کے دنیا میں موجود ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک موجود رہے گا، کیونکہ اس کی حاجت کا ذمہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھا رکھا ہے۔ لہٰذا اس کی کسی آیت میں، کسی حرف میں، کسی زیر و زبر کی تحریک میں بھی نہیں ہو سکتی۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس آسمانی کتاب میں ارشاد فرما دیا، یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومن کے لیے تو اس میں شفا ہے اور رحمت ہے، اور ظالموں کا تو اس سے نقصان بڑھتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن پاک انسانوں کے لیے شفا ہے۔ پیارے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، اور قرآن کریم تمام قلبی، روحانی، جسمانی اور نفسانی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ قرآن مجید خود بیان کر رہا ہے کہ دلوں کے روگ یعنی حسد، منافقت، ڈپریشن، اسی طرح کی اور مصیبتیں، ان سب کے لیے شفا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، شفا دینے والی 2 چیزوں کو یعنی صحت اور قرآن کو لازمی پکڑ لو۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آخری 3 سورت یعنی معوذتین کی بے پناہ برکات بیان فرماتے ہیں۔ دوستوں، اب بات کرتے ہیں کہ وہ کون سی 3 آیات ہیں جس کو ہر روز صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھنے والوں کے لیے 70,000 فرشتے مغفرت اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، اور جب تک اس کی حاجت پوری نہ ہو جائے فرشتے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کرتے رہتے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح کے وقت 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھ کر سورہ حشر کی آخری 3 آیات 1 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالی 70,000 فرشتے مقرر فرما دیتے ہیں، جو شام تک اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور اگر اسی دن مر گیا تو شہید مرے گا، اور جو شام کو مغرب کی نماز کے بعد یہ عمل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی 70,000 فرشتے مقرر فرما دیتے ہیں، جو صبح تک اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور اگر اسی رات وہ مر گیا تو شہید مرے گا۔ دوستوں، دیکھیے کتنا چھوٹا عمل ہے اور کتنی بڑی فضیلت اور شہادت ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امت محمدی پر بہت بڑا انعام و اکرام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کلمات سکھائے جو پڑھنے میں مختصر لیکن اجر و ثواب میں عظیم الشان ہے۔ دوستوں، آپ جان لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کی بے حد فضیلت بیان فرمائی ہے۔ فرمایا، سورہ فاتحہ ہر مرض کی دوا ہے۔ اس سورت کا ایک نام سورہ فاتحہ ہے، جبکہ ایک نام سورہ شفا بھی ہے۔ بزرگان دین سورہ فاتحہ کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے یہ وظیفہ بتایا ہے کہ اگر کوئی شخص صبح فجر کی 2 سنتیں ادا کرنے کے بعد 40 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لے اور مریض پر دم کر دے تو مریض کو ہر طرح کے مرض سے شفا مل جاتی ہے، اور اس کی برکت سے آنکھ کا درد بہت ہی جلد دور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت ہے کہ حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، پھر اس میں سے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں فرمائیں۔ جس گھر میں 3 راتیں ان 2 آیتوں کو پڑھا جائے گا، شیطان اس گھر کے قریب بھی نہیں جائے گا۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے عرش کے نیچے خزانوں میں سے ایسی 2 آیات عطا فرمائی ہیں کہ جن کے ذریعے سے سورہ بقرہ کا اختتام فرمایا، انہیں سیکھو اور اپنی عورتوں کو بچوں کو بھی سکھاؤ، بے شک یہ نماز اور قرآن اور دعا ہے۔ یوں تو پورا قرآن ہی مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن آیات کا خصوصی طور پر تذکرہ فرمایا ہے، ہر مسلمان کو یہ آیات لازمی سیکھنی چاہیے، یعنی زبانی یاد کر لینی چاہیے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس شخص کا چہرہ تر و تازہ رکھے جس نے میری حدیث سنی، اسے یاد رکھا اور دوسروں تک پہنچایا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ تو پھر ہمیں اپنے مرحومین کے لیے زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کرنا چاہیے، اور صرف اپنے ہی مرحومین کے لیے نہیں بلکہ تمام مومن، مومنات، مسلمین اور مسلمات کے لیے مین جملہ کہا کریں کہ جو بھی مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش فرمائے، آمین۔ دوستوں، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور ایک پیارے سے کمنٹ کے ساتھ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔